کتاب کا نام ہے کرامات حسینیہ، قوم سے چھپی، انصار پبلیکیشن والوں نے چھاپی۔ اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ بغداد شہر میں ایک شخص رہتا تھا، بیمار ہوا، موت کا وقت قریب آیا، اپنے اہل و عیال کو بلا کر اپنی وصیت درج کروائی، اور وصیت درج کروانے کے بعد کہنے لگا سنو، جب میں مر جاؤں گا مجھے غسل و کفن دلانا، مجھے غسل و کفن دلانا، میری میت کو یہاں سے اٹھانا، نجف لے جانا، حرم امیر المومنین کی زیارت کروانا، وادی السلام میں مجھے دفنانا۔ ٹھیک ہے نا؟ وادی السلام وہ قبرستان ہے جہاں کی روایت 70 سے 70,000 نبیوں تک کی روایت ہے کہ اس وادی السلام کی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، وہاں پہ اتنے انبیاء دفن ہیں۔ تو وہ چاہ کیا رہا ہے کہ میری میت کو یہاں سے اٹھایا جائے، حرم امیر المومنین زرعی امیر المومنین کا طواف کروایا جائے اور وہاں جا کر وادی السلام میں دفنایا جائے۔ ادھر اس نے وصیت کی، چند لمحے بعد جان نکل گئی، گھر والوں نے غسل کفن دلایا اور حسب وصیت جنازہ تیار کر کے بغداد سے چلے نجف کے لیے۔ ادھر نجف میں کیا عالم ہے؟ عصر کا وقت ہے، جو حرم کا خادم ہے اس کی آنکھ لگ گئی، خواب میں امیر المومنین تشریف لائے، مولا قطیان تشریف لائے۔ امام نے اسے کہا سنو، آج فلاں نام کے بندے کا جنازہ نجف لایا جائے گا میری زری کی زیارت کے لیے، خبردار جنازہ حرم میں داخل نہ ہونے پائے۔ توجہ فرمائیے گا، علی جیسا کریم کہہ رہا ہے جنازہ حرم میں داخل۔ خادم پریشان حال، اس نے کہا مولا روزانہ سینکڑوں جنازے آتے ہیں، آج تک آپ نے روکا نہیں کسی جنازے کو، یہ کیسا فرد ہے کہ جس کے جنازے کو آپ روک رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اتنا بڑا گناہگار ہے کہ میں علی گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس کا جنازہ میرے حرم میں داخل ہو، وہیں سے واپس پلٹاؤ، حرم میں داخل نہیں ہونے دیں۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے سارے خداموں کو بلایا اور بلا کے کہا سنو، امام کا حکم ہے فلاں نام کے بندے کا اگر جنازہ آئے حرم میں داخل نہیں ہونے دینا، واپس بھیج دینا ہے۔ حرم کے ہر دروازے پر پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ خادم کبھی اس طرح بھی سنتے تھے، خادم مستعد ہو کے کھڑے ہو گئے کہ اگر اس بندے کا جنازہ آیا ہم واپس پلٹا دیں گے۔ جنازے آتے رہے، وہ نام پوچھتے رہے، اس نام کا جنازہ کوئی نہ آیا، وقت گزر گیا، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، نصف شب آ گئی، اس نام کے بندے کا جنازہ مشرق نہیں آ سکا۔ اسی وقت اسی خادم کی پھر آنکھ لگی، اب پھر جو آنکھ لگی تو بولا پھر خواب میں تشریف لائے، اور امام نے فرمایا سنو، وہ جس کے بارے میں دن کو منع کیا تھا نا کہ اگر اس کا جنازہ آئے تو حرم میں داخل نہ ہونے دینا، سنو اب اگر جنازہ آئے حرم میں لے کے آنا، میری زری کا طواف کرانا، ممکن ہو تو صحن حرم میں دفنانا۔ اب اگر آئے تو حرم میں لانا، طواف کرانا، ممکن ہو تو صحن حرم میں دفنانا۔ خادم نے حیران پریشان ہو کے پوچھا مولا دن کو منع کیا تھا کہ اگر وہ جنازہ آئے تو پھر اسے واپس بھیجنا ہے، داخل بھی نہیں ہونے دینا، اور اب جگہ یا کیا تبدیلی آئی یہ چند گھنٹوں میں کہ آپ ارشاد فرمانے آپ آئے تو طواف بھی کرانا، ممکن ہو تو یہی دفنانا، مولا ماجرا کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا سنو، بغداد سے جب وہ نکلے تھے اندھیرا ہو گیا تھا، نجف آنے کے بجائے رستہ بھول گئے، کربلا پہنچ گیا۔ سلامت رکھے، نجف آنے کے بجائے کربلا پہنچ گئے، وادی کربلا میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہم نجف پہنچ گئے؟ لوگوں نے کہا نجف نہیں، تم کربلا آ گئے ہو، نجف نہیں کربلا آ گئے ہو۔ اب کیونکہ وصیت نجف کی تھی اس لیے وہ وہیں سے پلٹے، قبر حسین تک نہیں گئے، وہیں سے واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹنے لگے نا اس کا مقدر یاوری کر گیا، سرزمین کربلا پہ رحم کی ہوا چلنے لگی، سرزمین کربلا پہ حسین کے کرم کی ہوا چلنے لگی۔ میں نے کہا حسین عطا کرتے ہوئے دیکھتا نہیں کہ عطا کسے ہونے جا رہا ہے، کرم حسین کی ہوا سرزمین کربلا پہ چلنے لگی، اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے کربلا
کی خاک کے کچھ ذرے اڑ کر اس کے کفن پہ پڑے، کربلا کی خاک کے کچھ ذرے اڑ کے اس کے کفن پہ پڑے، ادھر خاک کربلا کے ذرے اس کے کفن پہ پڑے۔ مولا علی کہتے ہیں ادھر سے خدا کی آواز آئی، اے علی کربلا کی خاک شفا کے ذرے اس کے کفن پہ آ گئے، اب مجھے اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اسے جہنم میں بھیجوں، میں نے خاک کربلا کے بدلے اس کے گناہ بخش دیے، تو اپنی بارگاہ